بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 18 اپریل سوموار کی شام اور سال 2022۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، تندرست ہوں گے اور افطاری کر چکے ہوں گے۔ مبارک ہو، آج ایک اور رمضان المبارک کی شام ہے اور ایک اور روزے کی اختتام ہے۔ روزہ داروں نے اپنے روزوں کی گنتی میں ایک اور روزے کا اضافہ کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو، مجھے، ہر ایک کو رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی اور نمازیں پڑھ کر اپنے گناہ بخشوانے کی اور عبادتیں کر کے نیکیاں سمیٹ لینے کی، ثواب کما لینے کی خوب توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، حسب معمول شام کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے آج کی کہانی۔ ایک مختصر سی کہانی آج میں آپ کو سنا کے ایک بہت بڑا میسج ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں، اور کہانی بہت مختصر سی سناتا ہوں اس لیے کہ وہ اگر کہانی کو پرولونگ کریں تو پھر پروگرام لمبا ہو جاتا ہے۔ اس کے پھر لوگ منٹ دیکھتے ہیں کہ یار اتنے لمبے منٹوں کا 20-25 منٹ کا پروگرام، آدھے گھنٹے کا پروگرام ہم کیوں دیکھیں۔ کوشش کرتا ہوں کہ مختصر سے مختصر کر کے آپ کو کہانی سنا دیا کروں۔ جی، ایک سرکس کا مالک تھا جناب علی، جس نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے، اپنی زندگی بھر کی کمائی سے، اپنی زندگی بھر کی محنت کر کے اپنا ایک سرکس بنا لیا تھا، اور اس سرکس میں کرتب دکھانے والے بہت سے لوگ، جمناسٹک کے جوہر دکھانے والے بہت سے کاریگر، لڑکے لڑکیاں، نوجوان، اور اپنے کام کے کھیل دکھانے والے، کرتب دکھانے والے جانور، اس میں شیر بھی تھا، ہاتھی بھی تھا، کبوتر بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، بندر بھی تھا، بہت سارے جانور اس نے رکھے ہوئے تھے جو اپنے اپنے کرتب دکھا کر لوگوں کی داد وصول کرتے اور زیادہ سے زیادہ کراؤڈ کو اپنی طرف کھینچ کر لے کر کے آتے۔ اب یہی مالک کا روزی روٹی کا سورس آف انکم، ذریعہ معاش، صرف ون اینڈ اونلی یہی سرکس ہی تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسانی فطرت ہے نا، جہاں میلہ ہوتا وہ وہاں پہ لے جاتا اپنے سرکس کو، خوب کمائی کرتا، اور جہاں جب میلے ختم ہوتے ہیں، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں اپنوں میں میرے 2 دیہات ہیں بنیادی طور پر، ایک ننیال کا ایک ددیال کا، دونوں میں میلے ہوتے ہیں۔ ایک میں تو سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے ددیال میں، اور ننیال میں سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں 5 پیر کا میلہ۔ بہت خوبصورت فیسٹیول ہوتا ہے، ولیج فیسٹیول کہہ سکتے ہیں آپ اسے۔ دور دراز سے لوگ مہمانوں کے طور پر، ایز اے گیسٹ، ایز اے وزٹر، اپنے جاننے والوں کے گھر میں آتے ہیں، آ کے میلہ دیکھتے ہیں اور میلے کی رونقیں دیکھ کر واپس اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، خوبصورت یادوں کے ساتھ اور چھوٹے موٹے تحفوں کے ساتھ، چھوٹی موٹی شاپنگ کے ساتھ۔ اس میں مٹھائی ہو سکتی ہے، بچوں کے کھلونے ہو سکتے ہیں، یا پھر کھانے پینے کی دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں، یا پھر چھری کٹلری کا سامان بھی ہوتا ہے، چھری چاقو کینچیاں وغیرہ، یہ سارا کچھ چلتا ہے۔ یہ میلے کی رونق ہوا کرتی ہے یہ چیزیں۔ بہرحال سرکس جو ہے، بات سرکس کی کرنے جا رہا ہوں۔ سرکس کا مالک جو تھا وہ بہت خوش اور خوشحال سے خوشحال تر سے خوشحال ترین ہوتا جا رہا تھا، خوب کمائی کر رہا تھا، خوب پیسے جمع کر رہا تھا، اور اپنی محنت سے بنائی ہوئی سرکس کو دیکھ کر دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا ہوا دیکھ کر وہ پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس کے کسی جاننے والے نے آ کر اس کے کان میں ایک دن کہا، استاد جی بات یہ ہے کہ فلاں پنڈ ہے، فلاں پہاڑیوں کے دامن میں، وہاں پہ آبادی چھوٹی ہے، شاید اتنی گیدرنگ تو نہ ہو، لیکن وہ جگہ قابل تحسین ہے، دیکھنے لائق ہے وہ جگہ۔ اچھا، مالک نے کہا یار چلو چلتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ ہمیں بچت نہیں ہوگی،
لوگ کم آئیں گے میلے میں، تو چلو خرچہ پانی تو جانوروں کا اور لوگوں کا، انسانوں کا جو خوراک کا خرچہ ہے وہ تو پورا ہوگا، چلتے ہیں یار۔ اچھا وہ پہنچے جی چلتے ہوئے، اس جس گاؤں کی خوبصورتی کے بارے میں سنا تھا، اس گاؤں میں جا پہنچتے ہیں سرکس لے کر، اور گاؤں کیا تھا، ایک جنت نظیر وادی تھی، پہاڑیوں کے درمیان گھرا ہوا ایک خوبصورت ندی کے کنارے، اور گاؤں کے اطراف میں بہترین خوبصورت پہاڑیاں اور دلکش نظاروں کے ساتھ ساتھ بہترین سبزہ اور پھولدار اور پھلدار پودوں کی بھرمار، اور سب سے بڑھ کر ابو آل، سب سے بڑھ کر کیا چیز تھی وہاں اسے جو ملی اس گروہ کو، سرکس کے ملازمین کو، وہ تھا گاؤں والوں کا خلوص، گاؤں والوں کا حسن اخلاق، گاؤں والوں کا میل برتن۔ اتنا پسند آیا مالک کو کہ میلہ ختم ہونے کے بعد بھی اس نے ٹکٹ آدھی کر دی، اس کا اب وہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا، ملازمین نے سمجھایا کہ اب یہ 3-4 دن ہم نے میلہ دیکھ لی ہے، اب ہمیں اگلے میلے کی تیاری کرنی چاہیے، اسے اکھاڑ کر لادیں اپنی سواریوں پر، کنوینس پر، اور چلیں اگلی منزل کی طرف، یہاں پہ میلہ ختم ہو گیا ہے۔ مالک نے کہا، یار بات یہ ہے کہ بڑے وقتوں کے بعد مجھے کچھ لوگ پسند آئے، ان کا حسن اخلاق، ان کا میل برتن مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ میرا دل نہیں کرتا یہاں سے جانے کو۔ آپ یوں کرو کہ ٹکٹ کا ریٹ 50% کر دو۔ 50% کر دیا، کچھ دن 2-3 دن لوگ آئے، پھر لوگوں نے آنا چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ 50% فردر لو کر دو، یعنی 10 روپے والی ٹکٹ 2 روپے میں بیچنا شروع کر دو۔ اسی طرح بھی کیا، ملازمین نے مالک کا حکم مانا، لوگ آئے 2-4 دن میلہ دیکھنے کے لیے، پر کب تک، کیسے، کہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی تماشے کو انسان بار بار کتنی مرتبہ دیکھ سکتا ہے؟ آخر میں اس نے ٹکٹ فری کر دی، لیکن لوگوں نے میلہ سرکس کو دیکھنے سے انکار کر دیا، کوئی بھی نہیں آ رہا، اور جتنے اس کے پیسے اس کے پاس جمع پونجی تھی وہ اس نے ملازمین کی خوراک اور جانوروں کی خوراک پر خرچ کر دیے۔ اب بات فاقوں پر آ گئی، تو سرکس میں ایک جو بہت بوڑھا ملازم تھا، ایجڈ تھا، بڑی عمر کا تھا، ظاہر عاقل تھا، تجربہ کار تھا، اس نے کہا، میرے بھائی بات یہ ہے مالک جی، صاحب جی، استاد جی، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ صحیح فیصلہ لینا چاہیے، ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارا پیشہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی ایک جگہ پہ جڑ کر چوڑے ہو کر بیٹھ جائیں اور اگلی جگہ پر نہ جائیں۔ اگر اسی طرح سے ہم بیٹھے رہے تو کیا ہوگا، جانور فاقوں سے مرنا شروع ہو جائیں گے ہمارے، اور جو آپ کے ملازمین ہیں، سرکس کے ملازم ہیں، وہ چھوڑ کر، نوکری چھوڑ کر باغی ہو جائیں گے، چھوڑ جائیں گے آپ کو، اور آپ یہاں پہ اکیلے رہ جائیں گے مرنے کے لیے اپنے جانوروں کے ساتھ۔ خیر، اس بابے کی، اس عقل مند کی، اس ایجڈ آدمی کی بات مالک نے مان لی، اور اس نے سرکس حکم دیا کہ سرکس کا سامان اکھاڑیں، جانوروں کو لوڈ کریں گاڑیوں پر، اور اگلے گاؤں میں چلتے ہیں۔ اور یوں نہ چاہتے ہوئے اس جنت نظیر وادی کو، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا سرکس کا عملہ، اور انہیں چھوڑ کر جانا پڑا۔ 2 دن 4 دن 10 دن لیٹ کر لیا، لیکن الٹیمیٹلی they had to go, they had to depart۔ اور جو صحیح وقت پر، جو لوگ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہیں لیتے نا، وقت اور زمانہ ان کو کچل کر رکھ دیتا ہے۔
ان کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی ہے۔ بر وقت فیصلہ لینا اور صحیح فیصلہ لینا انسانوں کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا روٹی کھانا، خوراک کھانا، جتنا ضروری ہے سانس لینا۔ اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں جو مختصر کہانی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ 2 4 10 دن وہ انکار کرنے کے باوجود سرکس کے مالک کو اٹھنا پڑا۔ اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے وہاں سے کوچ کرنے کے، اور وہی اگر وہ صحیح وقت پر اٹھ جاتا، میلے کے خاتمے پر اٹھ جاتا، تو اس کے پاس جو جمع پونجی تھی، جو پیسے بچائے ہوئے تھے، جو رقم تھی، جو بینک بیلنس تھا، وہ اس کا انٹیکٹ رہتا، بات فاقوں تک نہ آتی، بات قرضوں تک نہ آتی، جانور بیمار نہ ہوتے، انسان باغی نہ ہوتے، ملازمین تنگ نہ آتے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اس نے بر وقت اور صحیح فیصلہ نہیں لیا۔ مالک نے، سرکس کے مالک، تو بر وقت فیصلہ لینا اور صحیح فیصلہ لینا از حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ ادروائز ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن۔ وقت اور موت 2 ایسی چیزیں ہیں جو کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ وقت کا پہیہ وہ ظالم چیز ہے جو کبھی تھمنے کا نام نہیں لیتا، کبھی الٹا گھومنے کا آپ اسے سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو وقت کے دھارے کے ساتھ، پہیے کی سائیڈ کے ساتھ اور ہوا کے جھونکے کے ساتھ، پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اگر آپ الٹا چلو گے، بر وقت اور صحیح فیصلہ نہیں لو گے، تو پھر پچھتاؤ گے۔ یہ تھی جی آج کی کہانی جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہو۔ جی پروگرام کا اگلا اور مزیدار سیگمنٹ ہوا کرتا ہے آج کا سوال۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتائیں قرآن مجید فرقان حمید میں کہ اللہ کے کس برگزیدہ اور پیارے نبی کا نام سب سے پہلے آیا ہے؟ تو یار سورہ بقرہ میں دوسری ہی سورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور کہا، ہم نے جب کہا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے جن کا ذکر قرآن مجید فرقان مجید حمید میں سب سے پہلے آیا ہے۔ ابھی 2-3 ورق کی الٹیں تو آ جاتی ہے یہ آیت مبارکہ، اور آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی آج کا سوال نوٹ فرما لیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ پاکستانیت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹی وی اسٹیشن کس شہر میں ہے؟ جی یہ بتانا ہے آپ نے۔ ویسے تو بہت سے ٹی وی اسٹیشن ہیں پاکستان میں، لیکن سب سے بڑی بلڈنگ، سب سے زیادہ مشینری، سب سے زیادہ سٹاف جس ٹی وی اسٹیشن پر ہے، اس کا نام، اس شہر کا نام آپ نے بتانا ہے۔ جی تو پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے حسب معمول آج کا شعر۔ جی آج میں آپ کو شعر سنانے جا رہا ہوں۔ تم سے پہلے بھی بہت لوگ وارث تھے میرے، تم سے پہلے بھی بہت لوگ وارث تھے میرے، تم سے پہلے بھی بہت سو نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہ تھا جی آج کا شعر جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا، آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا تھا۔ گر افتد قبول شد زہ نصیب۔ امید ہے آپ پسند کریں گے۔ مجھے
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں یار, خوش رہا کریں اور خوش رکھا کریں. اللہ سونا آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. فی امان اللہ. اور پاکستان زندہ باد.